الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی نور اللہ۔ خوف خدا سے متعلق آثار۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ درخت پر پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اے پرندے، تیرے لیے کتنی بلائی ہے کہ تو پھل کھاتا ہے اور درخت پر بیٹھتا ہے، کاش میں بھی ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں بولا بصرہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو نکلے، خواہ وہ مچھر کے سر جتنا ہو، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصے کو مس کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ دوسرا وصف کہ یہ بیان ہوا کہ اللہ عز و جل کی آیات سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ایمان میں زیادتی سے ایمان کی مقرار میں زیادتی مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہے۔ تیسرا اوصاف یہ بیان ہوا کہ وہ اپنے رب عز و جل پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے تمام کام اللہ عز و جل کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے امید رکھتے ہیں اور نہ کسی سے ڈرتے ہیں۔